ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ جی خوش آمدید ناظرین، بزم علماء میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز لی جائیں گی، لیکن مفتی حسن نوید نیازی صاحب سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب، ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں بہت زیادہ، اور پھر ان سے جب کہا جائے کہ تمہیں آخرت کا ڈر نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں یار آخرت کا کیسا ڈر؟ یہ جیسے حضرت فرما رہے تھے، ڈراتا تو مجھے کیوں ہے عذاب قبر سے واعظ ہے؟ آخرت کا کیسا ڈر؟ معاف، اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، کیا وہ بھی آخرت میں ہمیں جو ہے وہ سزا دے گا؟ کیا فرماتے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن جبار اور قہار بھی ہے۔ اللہ قہار بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی منتقم بھی ہے، منتقم بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے، سزا دینے والا بھی ہے۔ خود قرآن میں فرمایا ان ربک لبالمرصاد، اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں یہ جو قرآن میں آیا نا، اور ترجمہ فرمایا بزرگوں نے کہ بے شک تیرا رب جو ہے تیری گھات میں ہے، یعنی پکڑ فرمائے گا، گرفت فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی جرم پر۔ تو خود اللہ نے قرآن کے اندر یہ بات بیان فرمائی، اور ابھی وہ علامہ صاحب نے کہا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وائز ڈرا رہے ہیں ڈرا رہے ہیں ڈرا رہے ہیں، وائز نہیں ڈرا رہے۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی برکت والا وہ ہے جس نے یہ فرقان، یہ قرآن اتارا حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا، تاکہ یہ عالمین کے لیے نذیر ہو جائے، ڈر سنانے والا ہو جائے عالمین کے لیے۔ اب ہوا ضمیر جو ہے وہ عبد ہی کی طرف لوٹائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنیں گے نذیر، اور لوٹائیں قرآن کی طرف، فرقان کی طرف، تو فرقان جو ہے ڈرانے والا قرآن، یعنی قرآن بھی ڈرانے والا ہے، اللہ بھی ڈرانے والا ہے، اللہ کے محبوب بھی ڈرانے والے ہیں۔ دونوں چیزیں ہیں اسلام کے اندر، تبشیر اور انذار، بشارت دینا، خوشخبری سنانا، اور انذار ڈرانا۔ لیکن اگر دیکھا جائے سیرت طیبہ کو، دیکھا جائے قرآن مجید فرقان حمید کو، تو تبشیر سے زیادہ انذار نظر آئے گا، تبشیر سے زیادہ انذار نظر آئے گا۔ صحابہ کرام باقاعدہ حدیث موجود ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بازار کے اندر ہوتے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے تھے، اور اتنی بلند آواز سے فرماتے تھے کہ لوگوں ڈرو، عذاب سے ڈرو ڈرو۔ ہمیں بازار کے اندر آواز آ رہی ہوتی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے دوران اس طرح جلال سے فرمانے کی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام ڈراتے ہیں، تعوذ باللہ من عذاب القبر، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، تعوذ باللہ من عذاب النار، نار دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ جگہ 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 یہ باتیں بیان فرمائی گئیں، قرآن کے اندر ڈرایا گیا اللہ کے عذاب سے، حدیث میں ڈرایا گیا اللہ کے عذاب سے۔ تو مسلمان قرآن و حدیث کو ماننے والا ہے، مسلمان اس سے بے خوف ہو ہی نہیں سکتا، اس سے ظاہر منحرف ہوتا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، بے خوف ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بلکہ باقاعدہ یہ تو ہمارے عقائد کا مسئلہ ہے، ہماری کتب عقائد کے اندر لکھا ہوا ہے الامن من اللہ کفر والیاس من اللہ کفر۔ عقائد نصفیہ اٹھائیں، ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے، ہمارے درس نظامی عالم کورس کے نصاب کا حصہ ہے۔ العقائد النصفیہ کی یہ عبارت ہے الامن من اللہ کفر والیاس من اللہ کفر، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی کفر ہے، اور اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا، اللہ کی خفیہ تدبیر سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا، یہ بھی کفر ہے۔ تو یہ تو ایمان کا حصہ ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان ہے۔ بندہ مومن بے خوف نہیں ہو سکتا، وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ باقی رہ گئی باتیں اکابر کے یا بزرگان دین کے اشعار کے اندر کچھ اس طرح کی اگر باتیں آئی ہیں تو دیکھیں وہ خاص کیفیت کی باتیں ہیں، وہ خواص کی باتیں ہیں اور خاص کیفیت کی باتیں ہیں، انہیں جنرلائز نہیں کیا جا سکتا، وہ عوام کے لیے نہیں ہے، امپلیمنٹ نہیں ہوتا، جی وہ عوام کے لیے نہیں ہے، جو ان کیفیات سے محروم ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہے۔ اور وہ جن خواص نے کیفیت میں کہا بھی ہے نا، تو ان کی اپنی زندگیوں کا اگر مطالعہ کریں، ان کی اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو ان کی اپنی زندگیاں اللہ کے خوف سے معمور نظر آتی ہیں، ان کی اپنی زندگیاں جو ہے وہ نیکیوں میں سے معمور نظر آتی ہیں، گناہوں سے دور نظر آتی ہیں، ان کی اپنی زندگیوں میں ہمیں گناہوں کا عنصر نظر نہیں آتا، بے خوفی کا عنصر نظر نہیں آتا۔ اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور باقی رہ گئی یہ بات کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے معاف فرمانے والا، بے شک معاف فرمانے والا ہے، فضل کر دے تو کیا بات ہے، لیکن عدل کرے تو اس کے عدل سے کیا فرمایا میاں محمد بخش صاحب نے عارف
کھڑی شریف عدل کرے تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے فضل کرے تا بخشے جاون میں جائے منہ کالے. تو اس سے فضل مانگنا چاہیے اللہ سے, لیکن اللہ کے عدل سے ڈرنا بھی چاہیے, اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے, ہمارے عقیدے کا لازمی حصہ ہے. حدیث مبارک میں تو یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ جو توبہ کر لے, اس امید پر توبہ کرے کہ گناہ کر لے کہ میں گناہ کر رہا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا, تو فرمایا یہ اللہ سے ٹھٹا کرنے والا ہے, یہ اللہ سے استہزاء کرنے والا ہے, مذاق اڑانے والا ہے. تو وہ آدمی جو توبہ کی امید پہ گناہ کرے اس کے لیے یہ فرمایا گیا. تو وہ آدمی جس کا تو توبہ کا ارادہ ہی نہیں ہے, وہ گناہ کر رہا ہے, توبہ کا ارادہ نہیں, اور سیدھا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ معاف فرمانے, تو اس کے لیے کتنی بڑی وعید ہوگی. تو اس لیے اسے ڈرنا چاہیے اور اس طرح کے جملے نہیں بولنے چاہیے. آدمی سے کوتاہی ہو جائے نا تو کہا یار اللہ میرے لیے دعا کرو, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی بندہ گناہ سے نہیں بچ رہا, دوسروں سے سمجھا رہا ہے, تو اس موقع پہ یا تو خاموشی سے سن لیں, یا اسے آگے سے یہ کہہ دیں, بجائے یہ کہنے کے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے, اسے یہ بولیں کہ یا میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے گناہ سے بچنے کی, نیکی کرنے کی. واہ ماشاءاللہ مفتی صاحب ماشاءاللہ. اور یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے کہ جو اس کے خوف میں کانپتے ہیں اور جو اس سے ڈرتے ہیں, ان کے لیے تو وہ ایسے ایسے ریوارڈز اور ایسے ایسے انعامات. ایک اس کی مثال قرآن میں ہمیں ملتی ہے, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اور جو اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر گئے ان کے لیے 2 جنتیں. تو پھر ایسے لوگ جو بالکل اللہ کے سے بری ذمہ ہو جائیں کہ نہیں کوئی خوف کی بات نہ کریں اور نہ مت ڈرائیں, اللہ معاف فرمانے, غلط رویہ. مفتی صاحب بہت خوبصورت گفتگو کی. ناظرین اکرام کالز ہیں آپ کی, ناظرین و ناظرات کی, آپ کی کالز شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ مختار اسلام کو السلام علیکم کہتی ہوں. اور میرا سوال یہ ہے کہ جو زیور یوز کیا ہوا ہوتا ہے, پہنا ہوا ہوتا ہے کانوں میں یا ہاتھوں میں, زیور پہنا ہوا زیور, جی یوز, زکات ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے بتاتے. جی دوسرا سوال یہ ہے, ہیلو جی سن رہے ہیں بتائیے. جی جی جی. دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ کھلا لیتی ہے, ون سائیڈ کھلا ہوتا ہے, اور نکاح کر لیتی ہے, پھر اس میں سے جو اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں, کیا اس کا نسب قائم ہوگا اور ان سے ریلیشن شپ پیدا کرنا چاہتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, بتائیں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں اجاز بات کر رہا ہوں جو خوشاب سے. جناب آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جی میں ایک فیکٹری ہے اس میں جاب کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو میری جو ہے نا, جو مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ قیام جو ہے نا وہ 4 دن کے لیے ہوتا ہے. 4 دن کے لیے قیام, نماز پڑھیں گے. اچھا 4 دن کے قیام پر. اچھا ٹھیک ہے بتا دیں. پھر اس کے بعد میری ٹریولنگ ہوتی ہے, میں لاہور جاتا ہوں. آپ کا فاصلہ کتنا ہے جو دوسری جگہ پہ آپ آتے ہیں, آپ کا گھر سے وہاں فاصلہ کتنا ہے, کتنے کلومیٹرز, یا آپ بتا سکتے ہیں کہ شہر کا تبدیل ہونا؟ یہ میرے گھر سے جو ہے نا وہ تقریباً 200 کلومیٹر ہے, جس میں 200 کلومیٹر. اچھا اچھا صحیح ہے, پھر انشاءاللہ بتائیں گے علماء. جی جی تھینک یو. اللہ بالکل بتاتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی ماہواری آ جاتی ہے روزے کے ہیلو دوران, کیا وہ روزہ ہوگا, ہیلو کتنے دن میں نہا کے وہ روزہ رکھیں؟ ہیلو میری بہن, آپ سوال دوبارہ کر سکتی ہیں. ہیلو جی جی پوچھئے سوال. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال ہے کہ کیا عورت کو ماہواری آ جائے اس وقت وہ روزے کے دوران وہ روزہ ہوگا, اور کتنے دن میں نہا کے وہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ بالکل بتاتے, بالکل آپ کو بتاتے میری بہن آپ کے سوال کا جواب. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے کہ کیا سنت کی جو 4 سنت ہے عشاء کی وہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا عشاء کی 4 سنت پڑھ سکتے ہیں نہیں؟ جی اور میں روزے نہیں رکھ سکتی. جی شکریہ. جی اسماعیل بھائی بڑی مؤدبانہ درخواست کی تھی کہ یہ آواز کال کی یہاں پر نہ ہے, نہیں آ رہی ہے, مسلسل مجھے پریشان کر رہی. جی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عشاء کی 4 سنت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کب کس وقت؟ آپ عشاء سے پہلے, عشاء کے بعد کہہ رہی ہیں؟ نہیں عشاء کی پہلے آ رہی ہے آواز, یہ مجھے یہاں پر چبھ رہی ہے. جی عشاء کی سنت وہ کہہ رہی ہیں عشاء سے پہلے, نماز سے پہلے. سنتیں ہیں تو وہ پہلے ہی پڑھیں گے نا. بالکل یہ کوئی اور سوال کر رہی ہیں کیا؟ آپ کا سوال تو جو ہے نا علماء کرام کہہ رہے ہیں اس میں کچھ کنفیوژن ہے کہ عشاء کی سنت تو عشاء کی نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہیں, آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ بعد میں پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ ہیلو جی یہی پوچھ رہی ہوں کہ پڑھی جا سکتی ہے, ایسے چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ اچھا چھوڑ دیں تو. کالر کی آواز اسماعیل بھائی گئی نہیں, بند نہیں ہوئی. جی
ایک اور کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی تمام جی علماء کرام کو آپ کی آواز نہیں آ رہی, آپ زور سے بولیں. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے, علماء کرام کو سلام اس طرف سے. پوچھیے. ہاں جی, سوال میں ہمیں پوچھنا تھا کہ ہم سنتوں میں اکثر مطلب بھول کے 3 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیتے ہیں, کوئی مطلب نفل کے دھوکے میں, تو اس میں کوئی مطلب وہ تو نہیں ہے کہ مطلب پڑھ سکتے ہیں ہم 3 دفعہ قل هو اللہ شریف. ٹھیک ہے, اور کیا سوال ہے آپ کا؟ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ اگر کوئی تحفے میں کوئی چیز دے, اس طرح کوئی چاول ہوں یا اس طرح, تو وہ ہم کسی نیاز وغیرہ میں اس کو شامل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بتاتے ہیں آپ کو. اور ایک اور سوال میرا. جی ایک اور سوال پوچھیے. ہاں جی, وہ یہ تھا کہ جس طرح ہم مطلب کوئی عمل ہو جو ہم تسلسل سے کر رہے ہوں, ٹھیک ہے, لیکن کچھ عرصے سے ایسا ہو کہ ہم چاہتے ہوئے بھی وہ عمل ہم نہ کر پا رہے ہوں, کوئی ایسا نیکی کا کام, تو ہم کیا یہ سمجھیں کہ وہ قبول مطلب وہ قبول نہیں تھا اللہ کریم کی بارگاہ میں؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میری بہن, انشاءاللہ دیں گے آپ کے, دیں گے جوابات انشاءاللہ. اور کوشش کیا کیجئے کہ وقت میں رہتے ہوئے سوال کر لیں, کالرز اور بھی ہوتے ہیں. اگلے سیگمنٹ میں آپ کی کالز, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, سوال کیجئے, مفتیان کرام دیں گے جوابات اس وقفے کے بعد. ہے سارے اعلیٰ شان رمضان ہے مومنوں کے دل. جی ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. ایک مرتبہ پھر آپ کی ٹیلی فون کالز, آپ کیجئے سوالات, علماء کرام دیں گے جوابات. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے 3 سوال ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو آج کل ایک فرد کا کیا فطرانہ ہے, مطلب کہ ایک فرد کا کتنا فطرانہ بنے گا؟ اچھا ٹھیک ہے, اور کیا سوال ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتائیں گے. اور تیسرا سوال یہ ہے میرا کہ جو شوال کا روزہ ہوتا ہے وہ دوسرے دن رکھنا ضروری ہے؟ صحیح, بتاتے ہیں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. ہاں سر. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر سوال یہ ہے کہ میں سود سے جان چھڑوانا چاہتا ہوں اور کاموں میں رکاوٹ ہے. جھوٹ سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں؟ جھوٹ سے, سود سے. ہاں. کیوں, کیا آپ نعوذ باللہ کوئی سود کا مطلب لین دین کرتے ہیں؟ نہیں لیتے ہیں سیٹوں سے, یہاں سیٹ ہے زمینداری سے, وہ لیتے ہیں سود پر مال, اناج لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتاتے ہیں. اور کاموں میں رکاوٹ ہے بہت سر. اچھا چلیں, ایک بریک کے بعد انشاءاللہ جب ہم جوابات پہ آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے. ابھی فی الحال تو کالز ہیں اور کالز کا سیگمنٹ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, میں کچھ جوابات لے رہا ہوں, پھر کالز بعد میں لے لیتے ہیں. جی اس صاحب جوابات کی طرف آئیں ذرا. ایک سوال یہ ہوا, بہن نے کہا کہ پہنا ہوا زیور ہو تو اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں؟ زیور ایسے ہی رکھا ہوا ہے یا پہنا ہوا ہے یا اب یوز کر رہی ہیں؟ اگر وہ حد نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. ٹھیک ہے. پھر ایک سوال یہ ہوا کہ کوئی عورت خلا لیتی ہے یک طرفہ, تو دیکھیں یہ مسائل جو عام طور پر طلاق کے مسائل ہوتے ہیں, خلا کے مسائل ہوتے ہیں, یہ علماء بھی یہاں موجود ہیں. ہم اکثر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ قریبی دارالافتاء میں رابطہ فرمائیں, وہاں جا کر مفتی شرع کے سامنے ساری حقیقت رکھیں, فریقین حاضر ہوں, شوہر بھی ہوں, بیوی بھی ہو, سارے معاملات کو بتائے, پھر وہ جو فیصلہ کریں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. کیونکہ آپ فون پر ہمیں بتا رہے ہیں ہم نے یک طرفہ بات سنی, کسی اور کی بات تو ہم نے نہیں سنی, تو لہٰذا اب یہ کہ آپ نے سوال پوچھا ہے تو ہم اسے جنرلائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک جنرلی طور پر ہم بتاتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے. دیکھیں عام طور پر جب قرآن کریم میں بھی اس بات کا بیان موجود ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کسی وجہ سے شوہر کو پسند نہیں کرتی اور شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, چاہے وہ ظلم و ستم کی وجہ ہو, چاہے وہ تنگ کرتا ہے, نا نفقہ نہیں دیتا, XYZ کچھ بھی ہو, وہ نہیں رہنا چاہتی, وہ پسند نہیں کرتی, تو اس صورت میں وہ عدالت جائے اور جج کے سامنے یہ اپنی بات کھول کر اسے بتائے. جج جو ہے پھر اس کے شوہر کو بلائے اور بلانے کے بعد ساری بات اس کے سامنے رکھے, اور پھر اس کے بعد شوہر خود یہ کہہ دے کہ میں نے اسے خلا دی. تو یہ
یہ خلا ایک طلاق بائن کے قائم مقام ہوتی ہے تب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں کہ بیدہی عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ جو ہے وہ شوہر کے ہاتھ میں ہے۔ اب عورت چونکہ پریشان ہے تو عورت کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ آ کر قاضی شرع یا جج کے سامنے اس بات کو بیان کر سکتی ہے اور پھر جج اس کے شوہر کو بلا سکتا ہے۔ اب ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ عورت پہنچ گئی عدالت، اچھا وہاں جج نے کئی مرتبہ سمن جاری کیے اور شوہر ہاتھ نہیں آتا، اور پھر کیا کرتا ہے کہ کیا کیا جاتا ہے کہ 3 سمن جاری کرنے کے بعد وہ یک طرفہ خلا کی ڈگری جاری کر دی جاتی ہے۔ اب اس کو علماء کہتے ہیں کہ یہ یک طرفہ خلا طلاق نہیں ہوتی، اس کو شریعت مطالعہ میں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ تو اب کسی خاتون نے خدا نخواستہ یک طرفہ اس طرح خلا لی ہے، وہ خلا نہیں ہوئی تھی، اب انہوں نے آگے نکاح کر لیا، تو آپ خود جان سکتے ہیں کہ یہ حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت جو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے خلا کی لکھی ہے، کیونکہ بیان کر دینا ضروری ہے، یہ سوال ہوا ہے، حساس ہے وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات شوہر اتنا پریشان کر دیتا ہے، اور غلطی شوہر کی ہوتی ہے، اور شوہر اتنا پریشان کر دیتا ہے کہ وہ ہاتھ ہی نہیں آتا، تو اب اس میں اگر نہیں آ رہا تو مفتی اعظم شہر کے پاس چلے جائیں اور ان کے پاس جا کر یہ مسئلہ بتائیں، اور اس کے بعد اگر وہ اس کے شوہر کو بلائے اور بلانے پر وہ نہیں آتا تو اس صورت میں مفتی شرع اپنے اختیار سے اس نکاح کو فسخ کروا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ اس کے بعد ایک یہ ہوا کہ 200 کلومیٹر ان کو سفر کرنا ہوتا ہے، اور یہ جہاں پر جاتے ہیں کام کرتے ہیں وہاں 4 دن رہنا ہوتا ہے، تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ ان کو نماز قصر ہی ادا کرنی ہوگی، اور یہ کہاں سے شروع ہوگی؟ جیسے ہی یہ ٹول پلازا اپنے کراس کریں گے، شہر کے مضافات شروع ہو جائیں گے تو انہیں نماز قصر ہی ادا کرنی ہوگی۔ روزے کے درمیان مینسز آ جائیں تو روزہ ہو جائے گا، نہیں ہوگا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں آپ کو قضا کرنی ہوگی۔ صحیح جی۔ ایک بہن نے پوچھا ہے، بڑا سب نے مل کر ان کے سوال کو کوشش کی ہے کہ بہن ہماری پوچھ رہی ہے تو اس کو حل کیا جائے۔ عشاء کی سنتوں کے بارے میں وہ پوچھ رہی تھی، تو آخر کے اندر یہی نتیجہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ میں عشاء کی سنتیں اگر چھوڑ دیتی ہیں تو گناہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ تو عشاء کی سنتیں، پہلی کی جو سنتیں ہیں 4، اور عصر کی جو پہلی سنتیں ہیں، یہ سنتیں غیر موقدہ ہیں، یہ نفل کے حکم میں چھوڑ دیں گی تو آپ گناہگار نہیں ہوں گی، لیکن کوشش کرنی چاہیے، جو اللہ کے پیارے بندے ہیں وہ ان سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہمیشہ نہ چھوڑیں، کبھی پڑھ لیا کریں، کبھی تھکن ہو تو چھوڑ بھی سکتی ہیں آپ۔ دوسری بہن نے پوچھا ہے کہ سنتوں کے اندر جو ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں بھول کے 3 بار قل واللہ شریف پڑھ لیتی ہوں، تو بہرحال اس سے سجدہ صاحب وغیرہ لازم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ خواب کے اندر چاول دیکھیں تو کیا چاول کی کوئی نیاز کے اندر چاول وغیرہ شامل فرما دیں؟ دیکھیں کوئی شرعی اعتبار سے تو لازم نہیں ہوتا ہے، لیکن لوگوں کا ایک اچھا گمان ہوتا ہے کہ خواب کے اندر کسی اناج کو وہ تحفے میں ملے تھے چاول، تو وہ تحفے میں ملے ہوئے چاول آگے وہ نیاز میں استعمال۔ اچھا تحفے میں ملے ہوئے، ہاں تحفے آپ کو جو مل، انہوں نے ہاں کہا، آواز صحیح نہیں ہے، مجھے یاد ہے، ان کی نہیں آ رہی جی۔ دیکھیں تحفہ آپ کو مل گیا، کوئی بھی چیز جب آپ کو تحفہ مل گئی تو آپ اس کے مالک ہو گئے، مالک جب آپ ہو گئے تو آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، کسی اور کو دیں، یہ آپ کی ملک کامل ہے۔ آپ نیاز میں دینا چاہتے ہیں تو بالکل نیاز میں دیں گے، آپ اس کی مالک ہیں، آپ کو پورا اجر ملے گا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ یہ اسی بہن نے پوچھا ہے کہ میں کوئی عمل کر رہی تھی اور اس کے بعد وہ عمل چھوٹ گیا، اس کے بعد دوبارہ میں کرنا چاہ رہی ہوں تو وہ عمل نہیں ہو پا رہا، تو میں کیا یہ گمان کروں کہ اللہ نے وہ میرا عمل قبول نہیں کیا؟ ایسا نہیں ہوتا میری بہن، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا نفس بھی انسان کو روکتا ہے، شیطان بھی روکتا ہے، بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام واقعتاً اچھا ہوتا ہے اور شیطان اس کے اندر رکاوٹ ڈالتا ہے، تو کسی کام کے رکاوٹ، یہ تو 10 قسم کے نیکی کے کام ہیں، ہم سب کو شیطان روک رہا ہوتا ہے، نفس روک رہا ہوتا ہے، تو ہم کہیں جی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے اس لیے چھوڑ دو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کا عمل بالکل صحیح ہے تو آپ اس پر کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی۔ یہیں پر ایک وقفہ ناظرین کرام، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوالات کے مزید جوابات، مزید کالز، مزید سوالات اور جوابات۔ جی خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر نعمت افطار میری نشریات میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور بزم علماء سجی ہوئی ہے، آپ کے لائیو ٹیلی فون کالز کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دے رہے ہیں۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب، جی آپ
کے پاس جی سوال یہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ ایک فرد کا فطرانہ کتنا بنتا ہے آج کل. تو دیکھیں گندم کے اعتبار سے تقریباً 150 روپیہ بنتا ہے اس وقت جو فطرانہ چل رہا ہے. گندم کے اعتبار سے تقریباً 150 روپیہ ہے. باقی لیکن جس کو اللہ نے وسعت دی ہے تو گندم کے اعتبار سے دینا ضروری نہیں ہے, یہ کم از کم ہے. جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے, وسعت دی ہے, وہ جو کے اعتبار سے, کشمش کے اعتبار سے دینا چاہے, کھجور کے اعتبار سے دینا چاہے تو وہ اس اعتبار سے دے کہ اس میں فقراء کا نفع زیادہ ہے. شریف فقراء جن کا حق ہے صدقہ فطر, ان کا نفع اس میں زیادہ ہے, تو جس کو اللہ نے وسعت دیا ہے وہ اس سے بڑھ کر دے. باقی کم از کم یہ ہے گندم کے اعتبار سے تقریباً 150 روپیہ. باقی ایک بہن نے سوال پوچھا کہ دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزے کا کیا حکم ہے. دیکھیں دودھ پلانے والی عورت پہ بھی روزہ اسی طرح فرض ہے جس طرح عام عورتوں پہ ہوتا ہے. بس یہ یہاں پر جو رخصت ہے, ریلیف کنسیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسے اپنے آپ کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو یا بچے کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں ہماری شریعت چونکہ سمحا سہلا ہے تو ہماری شریعت نے اس کے لیے آسانی رکھی ہے. اس وقت روزہ وہ چھوڑ دے اور بعد میں اس روزے کی قضا کرے, لیکن بعد میں اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے. روزہ معاف نہیں ہوتا, جیسے نمازیں مخصوص ایام میں معاف ہو جاتی ہیں لیکن روزہ مخصوص ایام کا معاف نہیں ہوتا, بعد میں رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو ایسی دودھ پلانے والی عورت بھی جو روزہ چھوڑے گی تو بعد میں رکھے گی. باقی ایک جو ہے وہ سوال یہ آیا کالر کی طرف سے کہ شوال کے جو روزے ہیں 6 روزے جن کی حدیث میں کے اندر فضیلت آئی ہے, 6 روزے کہلاتے ہیں, یہ شوال کے 6 روزوں میں سے پہلا روزہ عید کے دوسرے دن رکھنا ضروری ہے یا نہیں. دیکھیں عید کے دوسرے دن رکھنا ضروری نہیں ہے, شوال میں کسی بھی وقت یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں عید والا دن چھوڑ کر. اور ایک جو ہے بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ میں سود سے جان چھڑوانا چاہتا ہوں, بہت زیادہ پریشان ہوں علاقے میں, کیا کروں. دیکھیں سود تو وہ ہے, وہ جرم ہے, یہ وہ جرم ہے, واحد جرم کہ جس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا اعلان فرمایا گیا. پورے قرآن میں جو ہے وہ یہ سزا صرف اور صرف ربا کے لیے آئی ہے, سود کے لیے آئی ہے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے ربا والوں کے لیے. اتنا بڑا اور شنی جرم ہے تو اس سے بہرحال بچیں, جس طرح بھی اس سے آپ بچ سکتے ہیں بچیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی مانگیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے, دعا سلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار. اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی مانگیں اور ظاہری بھی اسباب ایسے اختیار کریں جس سے آپ سود سے بچیں. ربا کی بہرحال ہر صورت کسی بھی حالت میں اجازت نہیں ہے, اس کی کوئی اجازت نہیں شریعت کی طرف سے. بالکل ٹھیک ہے. جی ہمارے ساتھ دو ٹیلی فون کالز ہیں, میں ان کو شامل کرتا ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیا سوال ہے آپ؟ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ جو نمازیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں تو وہ ہر نماز کے ساتھ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ میری 4 بیٹی ہیں تو ان کا اور 2 ہم میاں بیوی ہیں, ہمارا فطرانہ کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں انشاءاللہ. ابھی ویسے ابھی آپ دیکھ رہی تھی پروگرام, ابھی بتایا تھا 150 روپے فطرانہ مفتی صاحب نے فی بندہ, کم از کم اگر استطاعت زیادہ ہے تو زیادہ بھی دے سکتے ہیں. صحیح. جی میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ میں نے پلاٹ لیا ہوا ہے قسطوں پہ, اپنا گھر نہیں ہے, میرا کرائے کا گھر ہے. ٹھیک ہے. تو کیا اس کی زکوٰۃ بنے گی یا نہیں؟ کرائے کا گھر ہے ابھی اور پلاٹ قسطوں پہ لیا ہوا ہے میں نے. ٹھیک ہے بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا میرا نام طاہرہ ہے. جی سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے, میری بھابھی 5 سال سے مائکے بیٹھی ہوئی ہے جھگڑے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, میری بھابھی 5 سال سے مائکے بیٹھی ہوئی ہے اور اب وہ گھر آنا چاہتی ہیں. اچھا, اب پھر ان کی طلاق ہو جائے گی یا پھر دوبارہ کیا ٹھیک ہے 5 سال سے بیٹھی واپس. اچھا 5 سال سے بیٹھی ہوئی ہیں آپ یہ کہہ رہی ہیں, تو 5 سال سے بیٹھی ہوں, طلاق وغیرہ دی تو نہیں تھی نا ان کو؟ نہیں دی نہیں ہے صرف. چلو صورت بیان کر دیں گے. چلے سوال آگے لے لیں, جوابات لے لیتے ہیں سوالات. جی جی مصعب جی یہ سوال ہوا کہ جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں تو اس کو ہر نماز کے ساتھ قضا کرنا اگر کیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے. سب سے بہتر صورت یہی ہوتی ہے کہ عام طور پر قضا یعنی سارے کام چھوڑ کر آپ قضا نماز کی طرف آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو تھوڑا سا یعنی اپنے اوپر ایک بار لگے, مشکل ہو. لیکن نماز کے لیے تو وضو کرنا ہی ہے آپ کو, نماز تو پڑھنی ہی ہے. تو ہر نماز کے ساتھ آپ جو ہے وہ یعنی ایک وقت کی قضا نماز پڑھ لیں. 2 وقت کی پڑھنا چاہے 2 وقت کی پڑھ سکتی ہیں, لیکن کم از کم 1 وقت کی ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ یہ ساتھ ہی ساتھ قضا ہوتی رہے, تو بالکل پڑھی جا سکتی ہے. ایک سوال یہ ہوا کہ 4 بیٹیاں ہیں, میاں بیوی ہیں, فطرانہ
تو یہ ابھی بھی جواب دیا جا چکا ہے کہ دیکھیں گندم کے اعتبار سے جو ہے وہ 140 سے 150 روپے 150 روپے سمجھ لیجئے کہ اتنے بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ چاہیں تو گندم کے اعتبار سے دے دیں تو اب آپ کے 150 روپے ہو گئے. پھر 4 بیٹیاں ہیں ان کے 150 کی حیثیت سے ہو گئے حساب سے. آپ کی جو وائف ہیں یعنی جو ہسبینڈ ہیں سب کے 150 کی اعتبار سے ہوگا. ہاں یہ ہے ضرور کہ اگر آپ کی گنجائش زیادہ ہے تو جو کے اعتبار سے، منقع کے اعتبار سے، کشمش کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں. یہ گندم کے اعتبار سے منیمم ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جی علامہ صاحب. یہ بہن نے انہوں نے پوچھا ہے کہ میں کرائے کے مکان پہ رہتی ہوں اور قسطوں پہ مکان لیا ہوا ہے. تو مراد ان کی یہ ہے کہ بھائی قسطوں پہ میں لے کر میں اپنا مکان بنانا چاہ رہی ہوں تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ تو بالکل زکوٰۃ نہیں ہے. نہ تو کرائے کے مکان پر زکوٰۃ ہو سکتی ہے اور نہ ہی قسطوں کا جو مکان ہے اس کی جو قسطیں بھری بھی ہیں چونکہ آپ کا رہنے کے لیے ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ بھابھی جو ہے 5 سال سے گھر بیٹھی ہوئی ہیں اور اب وہ آنا چاہ رہی ہیں تو کیا ان پر طلاق ہو گئی ہے؟ تو نہیں، یہ لوگوں کے اندر ایک مشہور ہے کہ شاید جو ہے میکے طویل عرصے بیٹھنے سے طلاق ہو جاتی ہے، یا مثال کے طور پہ باہر شوہر سفر پہ گیا ہوا ہے 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے اور زیادہ دیر شوہر سے جدا رہنے کی وجہ سے طلاق ہوگی. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ناراض ہو کے وہ بیٹھی ہوئی تھی، طلاق نہیں دی ہے تو طلاق واقع نہیں ہوئی ہے. صحیح. ایک سوال جو ہے دوران حمل عورت بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ لیکن دوران حمل اگر جو ہے عورت جو ہے وہ سجدے پر قادر نہ ہو، سجدہ نہ کر سکتی ہو تو اس صورت میں اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ قیام پر بھی، اگر صرف قیام پر بھی قادر نہیں ہے، قیام بالکل ہی نہیں کر سکتی تو بھی بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے. لیکن کرسی والی صورت میں ہم نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ کرسی والی جو صورت ہوتی ہے وہ اشارے سے پڑھنے والی ہوتی ہے. تو کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت اس صورت میں ہے کہ جب سجدے پر قادر نہ ہو. اگر سجدے پر قادر نہ ہو تو پھر کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں. باقی اس میں یہ اجازت ہے، دونوں چیز رخصتیں موجود ہیں کہ چاہے تو قیام کھڑے ہو کے کر لیں چاہے تو بیٹھ کے کر لیں. لیکن چونکہ فقہا یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ مؤمی کے حکم میں، اشارے والے حکم میں ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر ہی پڑھے کہ یہ اقرب ہے اس کے، باقی اس کے قریب ہے. باقی ایک سوال اس دن یہ بھی آیا تھا، وہ ٹائم کی وجہ سے رہ گیا تھا، کہ امام صاحب جماعت کرا رہے تھے، چوتھی رکعت میں قاعدے کے بغیر ہی وہ کھڑے ہو گئے. قاعدہ اولا تھا، قاعدہ اولا میں وہ قاعدہ کیے بغیر کھڑے ہو گئے. اب کسی مقتدی نے لقمہ دیا، امام نے لقمہ لے لیا، واپس آئے تو کیا نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ یہ غیر محل میں لقمہ ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھیں اگر امام صاحب بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے تھے تو اس صورت میں چونکہ سجدہ صاحب لازم ہو چکا تھا، اب ان کے لیے واپس جانا جائز نہیں تھا. اب اگر کسی مقتدی نے لقمہ دیا ہے تو لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہو گئی، امام صاحب نے لقمہ لے لیا تو ان کی بھی فاسد ہو گئی، سب کی فاسد ہو گئی. اور اگر امام صاحب جو ہے وہ سیدھے کھڑے نہیں ہوئے تھے، بیٹھنے کے قریب تھے، اقرب الی القعود تھے، یعنی نیچے کا دھڑ جو اس میں خم موجود تھا بھی، یا جو ہے وہ کھڑے ہونے کے قریب تھے، سیدھے کھڑے نہیں ہوئے تھے، تو ان دونوں صورتوں میں لقمہ اگر لے لیا ہے واپس چلے گئے تو گناہ ضرور ہوا. تیسری صورت کے اندر گناہ ضرور ہوا، ان پر اس طرح کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن نماز ہو جائے گی، لقمے سے نماز فاسد نہیں ہوئی اصح قول کے مطابق. اور جو دوسری صورت تھی اقرب الی القعود والی، بیٹھنے کے قریب ہے، تو اس صورت میں تو بالاتفاق کوئی حرج نہیں ہے، اس صورت میں تو نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑا، گناہ بھی نہیں ہوا. لیکن جو کھڑا ہونے کے قریب ہے اس میں بہرحال اختلاف ہے، لیکن اصح قول یہ ہے کہ اس میں بھی نماز فاسد نہیں ہوئی لیکن گناہ ضرور ہے. جی 2 منٹ ہے. جی 1-2 منٹ کچھ سوالات باقی ہیں تو اس کو ہم کر لیتے ہیں. جی جو ہمارے 10 سوالات لیکن 2 منٹ ہے ہمارے پاس. اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ گھر میں عورت کا اعتکاف ہو سکتا ہے؟ تو عورتوں کا اعتکاف مسجد کے حوالے سے نہیں ہوتا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے عورتوں کے لیے فرمایا کہ نماز کے بارے میں بھی کہ تمہاری نماز گھر میں زیادہ بہتر ہے، گھر میں بھی صحن سے زیادہ دالان میں بہتر ہے، دالان سے زیادہ اندر بہتر ہے. جتنی اندر نماز ہو، تو اسی طریقے سے ان کا اعتکاف بھی گھر میں ہوتا ہے، مسجد بیت میں، یعنی ایسی جگہ انہوں نے بنا رکھی ہو، اگر نہیں بنائی تو اب بنا لیجئے اعتکاف سے پہلے، کہ جہاں پر آپ نماز وغیرہ عبادت وغیرہ کر سکتی تو اسے مسجد بیت کہتے ہیں. تو وہاں پر عورتوں کا اعتکاف ہوتا ہے. اچھا جی، غسل کے دوران وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں جب آپ نے صحیح طریقے سے غسل کیا ہے تو اس میں اعضائے وضو جو ہوتے ہیں وہ اچھے طریقے سے اگر بھیگ جاتے ہیں تو غسل ہی میں آپ کا وضو ہو چکا ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ خوشبو سونگنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ تو خوشبو سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جان بوجھ کر یہاں لگانے سے کہ میں اسے اندر لوں یہ مکروہ ضرور ہے، ٹوٹتا نہیں ہے. علامہ صاحب ایک سوال یہ ہوا کہ بیٹی کے خاوند نے دوسری شادی کی، اب انصاف نہیں کر پا رہا. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں متعدد
ازواج کے بارے میں جواز کا حکم دیا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اس کو کنڈیشنل طور پر دیا ہے، اس کو مشروط دیا ہے۔ ہمارے ہاں مرد عمومی طور پر اس آیت کو تو بڑے زور و شور سے پڑھتے ہیں، لیکن اس کا پورا حصہ تو کر لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ اگر تم ان کے درمیان تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر جو ہے وہ ایک ہی پر اکتفا کرو۔ تو یہ ایک لازم و ضروری چیز ہے، بہت بڑا گناہ ہے انسان کسی ایک بیوی کی طرف جھک جائے، فرمایا قیامت کے دن وہ جو ہے وہ اس کا ایک سائڈ جھکا ہوا ہوگا جو بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرے گا۔ تو اس لیے یہ اسلام نے جواز تو رکھا ہے، لیکن عدل و انصاف بہت ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ نئی آنے والی نئی نویدی کی طرف جو ہے آپ کا نئے زمانے اور نئی جو چیز ہے اس کی طرف آپ کا زیادہ ہو، پرانی کو آپ چھوڑ دیں۔ کچھ بھی ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے حکم یہی دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ پردہ فرما گئی ہے، ان کی سہیلیوں کے گھر پہ گوشت بھجوایا کرتے تھے، ہم ان کے ماننے والے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج کے درمیان انصاف عدل غسل کے وقت غسل فرض کر رہے ہیں رمضان میں تو غرارہ، دیکھیں جی غسل فرض کا یہ ہے کہ صرف غسل کے اندر صرف ناک میں اور کلی کریں گے، اس میں مبالغہ نہیں کریں گے۔ اگر مبالغہ کیا اس نے اور روزہ یاد بھی ہے اور پانی چلا گیا تو اس صورت کے اندر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب آپ کا، علامہ صاحب آپ کا، مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور بہت سارے سوالات تو بہت سارا علم ہمیں مل گیا آج کی بزم علماء میں۔ آپ سبھی کو میں ایک مرتبہ پھر سب ناظرین کی طرف سے تھینک یو کہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، ایک اس وقفے کے بعد بدعت مصطفیٰ کا سیگمنٹ عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول الحاج سید خالد حسین شاہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا